بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنایا اور مجازی مرسل۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا، بہت سے لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کنایا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کنایا کیا ہوتا ہے۔ کنایا فارسی زبان کا لفظ ہے۔ دیکھیں نیٹ پہ یا پھر آپ یوٹیوب پہ کہیں بھی کروم میں کہیں بھی سرچ کریں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس آئے گا کہ کنایا فارسی زبان کا لفظ ہے، جبکہ عربی زبان کا لفظ ہے، جبکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ کنایا کے ہم تعریف پڑھتے ہیں۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ کنایا کے مجازی معنی سے کچھ تعلق رکھتے ہیں، حقیقی معنی مجازی معنوں سے کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا۔ یعنی تشبیہ جو اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں وہ حقیقی معنوں سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر تشبیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی ہم اس طارے سے تھوڑا بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن تشبیہ سے نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ہمارے پاس مثالیں ہیں، کنایا کی مثالیں۔ اس کو کالے نے کاٹا، ہم کہتے ہیں مطلب کسی کے لیے بھی بولیں گے اگر کہ اس کو کالے نے کاٹا، کالا یعنی اس کو کالے نے کاٹا، کالے مطلب فرض کیا گیا یہاں سانپ کے لیے کنایا ہے۔ کالا جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کالا، یہ کالا ہمارے پاس جو تھا یہ سانپ کے لیے ہمارے پاس کنایا آ رہا ہے۔ پھر ہے اپنے سفید بالوں کا کچھ تو خیال کرو۔ اپنے سفید بالوں کا یعنی ہم کہہ سکتے تھے اپنے بڑھاپے کا کچھ خیال کرو، لیکن سفید بال جو ہیں وہ بڑھاپے کے لیے کنایا ہیں۔ پھر اگلی مثال ہے وہ بڑا تنگ دل ہے۔ تنگ دل یعنی کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے۔ اچھا، پھر ہمارے پاس آتا ہے مجازی مرسل۔ اچھا، کنایا کی ہمارے پاس شعری مثال بھی ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کوئے یار قبر کے لیے کنایا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے مجازی مرسل۔ اچھا، مجازی مرسل یہ بہت یہ تو ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر بار آتا ہے یہ، FBISC کے پیپرز میں بھی کتنی بار آ چکا ہے یہ۔ تو مجازی مرسل کیا ہوتا ہے؟ اچھا، مجازی مرسل اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کے بجائے غیر حقیقی یا مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو مگر کوئی تعلق ضرور ہو، اسے مجازی مرسل کہتے ہیں۔ یعنی وہ الفاظ جو آپ اس کو حقیقی معنوں میں مت لو، ایک لفظ ہو جسے آپ حقیقی کے بجائے غیر حقیقی یا مراد کر لو، فرض کر لو کسی چیز کو، ان معنوں میں استعمال کرو، پھر تو وہ ہمارے پاس آتا ہے مجازی مرسل۔ اور حقیقی و مجازی معنی یعنی حقیقی معنی اور غیر حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، یعنی تشبیہ کا ان میں کوئی کردار نہیں ہوتا مگر کوئی تعلق ایسا ضرور ہوتا ہے جسے مجازی مرسل کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس مجازی مرسل کی کئی صورتیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس لیول پہ 8 پڑھتے ہیں، 8 بھی زیادہ نہیں پڑھتے، بس 6 پڑھتے ہیں زیادہ۔ تو یہاں پہ یہ اس کی 6 اقسام میں ہمارے پاس سب سے پہلی ہے جز کہہ کر کل مراد لینا، یعنی کہا جز اور مراد پوری لے لی۔ جز ہوتا ہے ایک حصہ، یعنی ایک حصہ، تو ہم کہتے ہیں جز کہا یعنی ایک کہا، آدھا کہا، لیکن اس کی مراد ہم نے کل یعنی پوری لی۔ اب ہم یہاں پہ اس کی میرے پاس مثال ہے، میں نے الحمد شریف پڑھی۔ الحمد شریف تو اب نہیں بندہ پڑھتا نا، پوری کی پوری سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو یہاں پہ
ہم نے کہا جز لیکن مراد اس کی ہم نے مکمل سورہ فاتحہ لی۔ یہاں پہ آگے ہے ہمارے پاس میں نے کل شریف پڑھا، مراد پوری سورہ اخلاص کا۔ پھر ہمارے پاس اس کی ایک اور بھی مثال آتی ہے کہ میں نے بسم اللہ پڑھی۔ اب بسم اللہ تو نہیں صرف پڑھیں گے نا، ہم پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، تو یعنی کہا ہم نے آدھا لیکن مراد ہم نے مکمل لی۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے دوسری قسم، کل کہہ کر جز مراد لینا، یعنی کہا پورا لیکن مراد صرف اس کی ایک حصہ لیا۔ اب اس میں مثال ہے میرے پاس، میں پاکستان میں رہتی ہوں۔ یہاں پاکستان جو ہے وہ مجاز مرسل ہے، کیونکہ میرا گھر پاکستان کی کسی ایک شہر کے کسی ایک محلے میں ہے، یعنی پورے پاکستان میں تو اب گھر ہونے سے رہا میرا، پورا پاکستان میں کوئی شہر ہوگا، اس میں کوئی محلہ ہوگا، اس میں کئی کونے ہوں گے، پھر میرا گھر ہوگا، تو میں پورے پاکستان میں تو نہیں رہتی نا۔ اب دوسری ایک اور بھی ہوتی ہے کہ میں راول پنڈی گئی، اب میں پورے راول پنڈی تو نہیں جا سکتی نا، میں کس راول پنڈی کے کوئی شہر کوئی کسی خاص جگہ گئی ہوں گی، کسی سیمینار میں کہیں اور، تو یہ مطلب کہا ہم نے پورا لیکن مراد اس کا ایک حصہ لیا۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے تیسری، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، یعنی کہا برتن لیکن مراد اس کے اندر والی شے لی۔ اچھا، ظرف یعنی برتن اور مظروف اس کے اندر جو چیز تھی۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس اس کی مثال ہے، اس نے بوتل پی۔ بوتل تو بندہ نہیں پی سکتا، بلکہ اس کے اندر جو موجود مشروب ہوگا وہ پیا جائے گا، یعنی ظرف مراد برتن، مظروف مراد برتن میں موجود مشروب، یعنی ہم نے کہا برتن یعنی بوتل کہی لیکن مراد اس کے اندر کی چیز لی۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، یعنی کہا اس کے اندر والی چیز لیکن مراد برتن لیا۔ تو اس کی مثال ہے، چائے چولہے پر دھری ہے۔ اب چائے تو دھرنے سے رہی، پتیلی ہوگی جس میں چائے ہوگی وہ ہم چولہے پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ والی بھی آپ کو امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، یعنی کہیں وجہ اور مراد اس کا نتیجہ لیا۔ یا اس میں اگزامپل ہے میرے پاس، آج بادل خوب برسا۔ بادل نہیں برستا، بارش برستی ہے، یہاں بادل سبب اور بارش مسبب ہے، یعنی دیکھیں آج بادل خوب برسا، بادل نہیں برستا، ہم نے مراد بارش لی لیکن کہا بادل۔ پھر ہے ہمارے پاس مسبب کہا اور مراد سبب لی، یعنی مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، افسوس اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، ہم نے مسبب اس کا نتیجہ کہا لیکن سبب مراد لیا۔ دیکھیں ہاتھ مسبب ہے اور اقتدار یا حکمرانی سبب ہے، ہاتھ سے نکل گیا یعنی اب حکومت یا اقتدار نہیں رہا، ہم نے یہاں پہ اس کا مسبب کہا، مطلب ہم نے کہا کہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن اس کی وجہ مراد لی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر ضرور سمجھ آ گیا ہوگا، اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں 24 آورز اویلیبل رہتی ہوں، کچھ بھی آپ کو شیئر کر سکتی ہوں۔ پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، یہی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے ہماری آپ سے۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔